السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ علی احسانی و شکر اللہ علی توفیقی و امتنانی واشهد لا الہ الا اللہ وحدہ تعظیم اللسانی واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ داعی رضوان اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سرتاج محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں، ڈرنے والے کون ہیں؟ جو چوری کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، برے عمل کرتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، قتل کرتا ہے، کون ہے ڈرنے والا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ یہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ڈرنے والے کون ہیں؟ ڈرنے والے وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پرچار کرتے ہیں، یہ ہے ڈرنے والے۔ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات ہم لہا سابقون۔ اللہ کہتے ہیں جو والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، جب بھی وہ کوئی خیر کا کام کرتے ہیں آگے بھجوا، یؤتون، ٹھیک ہے نا، دیتے ہیں، آگے نکالتے ہیں اپنے لیے، تو ان کے دل جو ہے نا وہ خوف سے ڈر جاتے ہیں کہ یا اللہ میرا عمل قبول کر لینا، یہ نہ ہو کہ میں عمل بھی کروں اور میرا عمل جو ہے نا وہ قبول نہ ہو۔ ریا ناز سے برتی ہیں، اور ریا ناز جو ہے سب سے بڑا شرک اصغر ہے، جس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت سے شرک سے ڈرتا ہوں۔ آپ کی امت، صحابہ کہتے ہیں، اور وہ بھی شرک کہتے ہیں میں اپنی امت سے ڈرتا ہوں کہ وہ جو ہے ریا ناز کرے گی، کسی کو دیکھے نماز کو لمبی کر دیا جائے، دکھلاوے کے لیے لوگوں کے اندر وہ چیزوں کو بانٹا جائے، اپنی ہر ایک نیکی کو سوشل میڈیا پہ ڈال کے آگے پھیلایا جائے، بڑا نیکی اور پرہیزگار اور متقی جو ہے نا یہ بندہ ہے، تو وہ انہم الی ربہم راجعون، اپنے رب کی طرف ان کے اعمال لوٹائے جاتے ہیں، وہ لوٹتے ہیں رب کی طرف۔ اب رب اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے کہ یہ کہاں سے اعمال نکلے تھے، اس کے اندر خشیت الہی اور حب الہی اور حب اللہ، حب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تھی اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، صرف متقی اور پرہیزگار یہ بیسیکلی اس کا اللہ کہتے ہیں قبول کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف متقی اور پرہیزگار کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ تقوی ہے کیا؟ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بن کعب سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ انسان کبھی آپ خاردار پگڈنڈی پہ چلے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ تو جب اس پگڈنڈی پہ آپ چلتے ہیں تو پھر عمر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جو میں وہ پگڈنڈی پہ چلوں جتنے زور سے کانٹے تو اپنے کپڑوں کو بڑے چاروں طرف سے سمیٹ کے اور اپنا ایک پاؤں جو ہے نا بڑے پھونک کے آہستہ آہستہ اس خاردار راستے سے میں نکلتا ہوں، کہیں کوئی ایک آدھا کانٹا میرے کپڑوں کو پھاڑ نہ دے، کہیں میرا پاؤں جو ہے نا وہ پگڈنڈی سے سلپ نہ ہو جائے۔ یہی تقوی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جو ہے نا اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت ہی اللہ کے ہاں ان کی قبولیت ہوتی ہے کہ ایک گٹھلی ہے نا ایک گٹھلی کھجور کی اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر احد پہاڑ کے وزن کے برابر لکھوا دیتے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والے جب درخت پہ چڑھے، ہوا کا ایک جھونکا آیا اور پنڈلیاں ہلیں تھوڑی سی، صحابہ مسکرائے، ہنسے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم عبداللہ بن مسعود کے ایمان کے اوپر اور عبداللہ بن مسعود کے اوپر ہنستے ہو؟ ان پنڈلیوں، چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں کا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تول کریں گے، وزن کریں گے، تو یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔
تو یہ ہے ڈرنے والے. جو بندہ مشرک ہے، جو ہے زانی ہے، جو بدکار ہے، جو قاتل ہے، اس کے دل کے اندر خوف اگر اللہ کا ہوتا تو یہ کام کرتا. کام اسی وقت، گناہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان جو ہے نا ایمان سے فارغ ہوتا ہے. جو ایمان جب نکل جاتا ہے نا اس جسم سے، پھر انسان گناہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ان میں سے پھر کیٹیگریز ہوتی ہیں. توبہ کرنے والے رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اور جو گناہوں کے اوپر اصرار کرتا ہے، پھر ان کی توبہ اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہیں اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب اولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. توبہ اللہ کہتے ہیں ہم انہی کی قبول کرتے ہیں جو کہ گناہ کرنے کے بعد نادم و پریشان ہو جاتا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. میں معافی مانگنے والے کی معافی کو قبول کرتا ہوں جب وہ توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کر کے بعد شرمندہ ہونے کے بعد وہ سیدھے راستے پہ آنے کے بعد اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور اس کو تھام کے رکھتا ہے. یہ توبہ کا کانسیپٹ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ سبحانہ ڈر، یہ خوف، ٹھیک ہے نا، یہ حقیقی مالک کا خوف، یہ انسان کو بہت بہت بڑے بڑے گناہوں سے جو ہے نا بچاتا ہے اور انسان کو صحیح سیدھی راہ پہ ڈالتا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.